سامعین السلام علیکم. سامعین پروگرام کلائمیٹ بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اکبر ہنگورچو، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ایک بڑے عرصے سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہیں اور کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل پرابلمس پر کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ کام ہے ان کا، اور اس سال ان کے کام کو عالمی سطح پر ان کو ریکگنیشن ملی ہے، اور انہوں نے ابھی جو عالمی ماحولیاتی کانفرنس مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقد ہوئی، انہیں اس کانفرنس میں ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. تو جاوید سوز حلائی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام کلائمیٹ بیٹ میں. جاوید صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مہربانی اکبر صاحب کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اس موقع. جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت یقیناً مصروف ہے، آپ نے وقت نکالا. یہ جو ابھی عالمی ماحولیاتی کانفرنس منعقد ہوئی مصر میں، ہم اس موضوع سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. تو اس میں پاکستان کا ایک بڑا شاندار کردار ابھر کر سامنے آیا، اور پوری دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا، اور اس حوالے سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو آپ ہمیں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو اس کانفرنس کے حوالے سے بتائیے، اور وہاں پر جو آپ کا تجربہ رہا اس کے حوالے سے بھی بتائیے، اور پھر آپ کے ایوارڈ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. مہربانی اکبر صاحب. پہلے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی اگر باہر کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو اس کو ایف ایم اس طرح ریکگنائز کرتا ہے. یہ میرے لیے بھی خوش آئند بات ہے، اور ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دوبارہ ہم وہ ساری چیزیں جو ہم وہاں دیکھتے ہیں وہ ایف ایم کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. یہ جو کانفرنس آف پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہوتی ہے، اور یہ 27 سال پہلے شروع ہوئی تھی. یہ 27ویں کانفرنس آف پارٹی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیونکہ ٹیمپریچر کی وجہ سے جو گرمی کی حدت ہے اور شدت ہے اس کے اندر بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. ایون بہت سارے ایسے ممالک جو کولڈ ویدر کے ممالک تھے، ان کو بھی آہستہ آہستہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نہ صرف سماجی زندگی پہ، معاشی زندگی پہ اور ماحولیات پہ بہت برا اثر ہو رہا ہے. کیونکہ انسان ماحولیات کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اور اپنے ساتھ وہ ساری چیزیں ساتھ رکھ کے پھر چلتا ہے، اور ایک لائف سیٹ اپ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بالکل انسان چلتا ہے. تو اس حوالے سے 2015 کے اندر یہ طے ہوا تھا، اور یہ پوری دنیا میں کافی سالوں سے یہ بحث مباحثہ تھا کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے یا جو گرمی کی شدت ہے، وہ اگر 2 درجہ حرارت تک پہنچ جائے گی، جو جہاں پہ شاید انسانی بنی نوع بشر جو ہے وہ سروائیو اس کا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے یہ طے ہوا 2015 کے اندر، جس کو پیرس ایگریمنٹ کہتے ہیں، کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے دنیا کا، وہ کم از کم 1.5 سینٹی گریڈ یعنی 1.5 سینٹی گریڈ تک رکھنا چاہیے. وہ پھر وہ اس کے لیے بھی 50 سے 7 سال رکھے گئے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دوران ابھی 5-6 سال ہوئے ہیں اس ایگریمنٹ کو، لیکن اس کے دوران بہت سارے ایسے مسائل ہوئے ہیں، جیسے گلیشیئرز کا پگھلنا کیونکہ وارمنگ کی وجہ سے، اور پاکستان اس زون کے اندر ہے خود ایکویٹر کے بھی حوالے سے، اور جنرل بھی ہے کہ پاکستان کے اندر گرمی کی شدت میں بری طرح سے اضافہ ہو رہا ہے. اور گلیشیئرز کی آپ نے بات کی، تو گلیشیئرز سب سے زیادہ جو ہیں وہ نارتھ پول، ساؤتھ پول کے علاوہ پاکستان میں ہیں. پاکستان میں بھی ہیں، اور وہ کیونکہ تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈز کی فریکوینسی اور جو برسات کی فریکوینسی ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے. یہ اس ساری جو دنیا پوری اس پہ پریشان ہے، اور بشمول پاکستان. ہم جب یہاں پہ شرم الشیخ میں گئے تھے تو پاکستان کا ایک بہت اچھا اسٹانس گیا، انہوں نے اپنی بات رکھی، کیونکہ وہ ریسنٹلی پاکستان کو 33 جو ملین لوگ ہیں، 3.5 کروڑ کے قریب لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہوئے ہیں رین فال کے ذریعے. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ رین تھا 2019 کے اندر، 2015، 2011، پھر ہم جیسے پیچھے جاتے ہیں 2010 کا جو فلڈ ہے، اس کے بیچ میں بہت کم فاصلہ ابھی رہ گیا ہے کہ یہ ریپیٹیشن آف جو انسیڈنس ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایگریکلچر، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کا امیڈیٹ افیکٹ ایگریکلچر پہ ہوتا ہے. کیونکہ زراعت سے نہ صرف کیش کراپ کے طور پہ ہم اپنی آمدنی حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم
فوڈ سیکورٹی جو کھانے اور خوراک کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے. جیسے گندم ہے اس کی وجہ سے سارا جو ملک ہے وہ فوڈ سیکورٹی اور غذائی جو تحفظ ہے اس سے بہتر رہتا ہے. تو ایک یہ ہے کہ اس کا بہت سارا برا اثر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈس کا اور ہیوی رین فال کا. یا 2015 میں آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر ہیٹ ویو کی وجہ سے بہت زیادہ 1500 لوگ مر گئے. تو میرے خیال میں اس کو صرف رین اور اس کے زمن میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو آپ کا ڈراؤٹ ہے, تمام تر جو موسمی تغیرات ہیں جی ان سب پہ نظر رکھنی ہوگی. جی آپ نے دیکھا کہ تھرپارکر کے اندر 10 سال مکمل قحط رہا, جس کی وجہ سے بچوں کی نشو و نما, ان کی افزائش پہ اثر ہوا اور بہت سارے بچے غذائی کمی کی وجہ سے مر گئے. تو یہ ایک تناظر ہے کلائمیٹ کا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر گرمی کی شدت شہروں کے اندر جس طرح بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہم نے درختوں کے ساتھ جو کیا ہوا ہے وہ اس کا آہستہ آہستہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں مختلف ڈیفارسٹریشن بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے. اور شہر اس لیے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے, معاشی ساری تبدیلی آپ کی شہروں کے اندر ہوتی ہے, اور شہر بھی بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو آپ نے دیکھا کہ آخر میں جو شرم الشیخ کی کانفرنس ہے اس میں ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کیا گیا ہے, جس پہ پوری دنیا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے خیال میں, اور غریب ملکوں کے حوالے پاکستان کا بڑا شاندار کردار رہا ہے. کیونکہ ہم پاکستان پویلین پہ ہم نے بہت سارے وہاں پہ پروگرام بھی اٹینڈ کیے اور لوگوں سے بھی بات کی, تو پاکستان بہت اپنے بات کو پوری دنیا تک پہنچا رہا تھا. اسپیشلی منسٹر آف کلائمیٹ چینج شری رحمان صاحبہ جو تھی وہ بہت ان کا ایک لیڈ کردار ہے جو عالمی میڈیا نے بھی ان کی بڑی تعریف کی. تو ہم بھی جن ایونٹس میں رہے تو ہم نے بھی یہ کہا کہ ہم کاربن کی ایمیشنز کو بہت کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاکستان کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے. صحیح, جو شدید متاثر ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ڈیمیج ہوا ہے اسپیشلی ہیوی رین کی وجہ سے, فلڈس کی وجہ سے, ڈسپلیسمنٹ ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں وہ بھی بہت کم ان کا رسپانس آیا ہے کہ لوگوں کی جو بحالی ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ کلائمیٹ صرف برسات کے ہونے کا اور اس کو ریہیبلیٹیشن اس کا نام نہیں ہے کہ ریلیف ہو, لیکن لوگوں کی بحالی بھی اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں جو آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے کہ کیا تخمینہ اس کا کیا ہے کہ ہمارے کو لاس کیا ہوا اور اس کی جو تباہ کاری کا جو ایک میکینزم ہے وہ کیا ہوا. تو اس حوالے سے ایک بڑا اہم رول رہا پاکستان کا, اور جتنے بھی ایونٹس کے اندر مجھے موقع ملا ہم نے بھی وہ بات کی کہ ہم افیکٹڈ زیادہ ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے جیسے بتایا کہ پاکستان کا ایک بہت بھرپور کردار اس کانفرنس میں سامنے آیا, اور اس حوالے سے آپ نے خود جیسے اپنا ایک رول پلے کیا اور پاکستان کا موقف اور سندھ کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کا موقف اس عالمی فورم پر پہنچایا. جاوید صاحب, اب ہم آپ کو جو اس کانفرنس میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس جس کو COP 27 کہتے ہیں, اس میں جو ایوارڈ ملا اور ایک عالمی سطح پر ریکگنیشن ملی, تو اس کا تھوڑا پس منظر ہمارے سامعین کو بتائیے گا. بنیادی طور پہ ہم کافی عرصے سے جو کپاس چننے والی خواتین ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کی جو کام کاج کی جگہ پہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی 5-6 سال سے ہم کام کر رہے تھے. اور 4-5 سال پہلے ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ کیونکہ ہم نے مٹیاری ایک ضلع ہے سندھ کا جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور ایک ہی یونین کونسل کے اندر, اور اس میں ہم نے ایک ماڈل بنایا کہ جو کپاس چننے والی خواتین ہیں ان کو ہم ایک جگہ پہ یکجا کریں, پھر ان کو ان کے حقوق کے بارے میں جو آئین کے اندر موجود ہیں محنت کش لیبر رائٹس جو ہیں, لیبر رائٹس کی بالکل, تو اس حوالے سے ہم نے اویئرنیس دی اور اس کے حوالے سے گورنمنٹ سے ایک ڈسکشن کیا کہ ان کے رائٹس کو یقینی بنانے کے لیے ایک لا کا ہونا ضروری ہے. اور کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس لیے اس کا کلائمیٹ کے ساتھ کام تھا کہ اس ضلع کے اندر کیونکہ بہت سارے جنگلات تھے, جنگلات کٹ گئے ہیں, تو اس کی جو گرمی کی حرارت ہے اس کے اندر بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے, اور وہ 42 سینٹی گریڈ تھا کسی زمانے میں 10 سے 15 سال پہلے, ابھی وہ 49 سینٹی گریڈ 49 سینٹی گریڈ ہو گیا ہے, جو میرے خیال میں بہت اتنی گرمی میں ان کو جو کپاس چننے میں شدید تو تو ان کو ایک تو کیونکہ ان کا جو روزی روٹی کا سلسلہ ہے وہ صرف وہ کپاس چننے سے ہی وہ اجرت حاصل کرتی ہیں. پہلے ہم نے ان کی اجرت کے لیے بات کی, پھر ہم نے ان کی ہیلتھ انشورنس کے لیے, کیونکہ اگر ان کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے, گرمی سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں, یہ ہوا ہے بالکل 5, 10, 15, 20 سالوں کے اندر.
تو ہم نے اس کو ایڈریس کیا کہ یہ جو ایمرجنگ کلائمیٹ کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کی نہ صرف یقینی بنایا جائے ان کے حقوق کو، لیکن ان کی ہیلتھ انشورنس، تاکہ اگر یہ دوران کام کے دوران اگر کوئی بے ہوش ہو جائے یا ان کو ہیٹ اسٹروک ہو جائے یا اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو کم از کم وہ نزدیک کسی اسپتال میں نہ صرف صحیح علاج کروا سکیں. تو سندھ گورنمنٹ نے 2020 میں ہماری سفارشات پہ، اور بہت سارے اور ادارے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے، تو 2020 کے اندر ایک قانون سندھ گورنمنٹ لے کے آئی ہے جس کو سندھ ایگریکلچر ویمن پروٹیکشن ایکٹ 2020 کہا جاتا ہے، جس کے اندر ان کی ہیلتھ انشورنس کو یقینی بنایا گیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا قدم ہے. اور کافی ساری لیجسلیشن ہوئی ہے انوائرمنٹل رائٹس کے حوالے سے، یہ بڑی اچھی پازیٹیو بات ہے. جی تو اس حوالے سے یہ تھا کہ ہم نے ایک لا بھی بنا کے آئے، پھر ان کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی، کیونکہ درخت نہیں ہیں جہاں پہ کھیت ہیں، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو سایہ میسر تھا ان کو کہ وہ تھوڑا سا جب کام سے تھک جائیں تو کہیں بیٹھیں، تو وہ بھی شاید وہ بچا رہا تھا. لیکن 10-15 سالوں میں ایک ایسی زمینداروں کا بھی بیہیویئر ایسا ہوا ہے کہ وہ درخت کو لگانے میں بہت قباحت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ وہ زمین کو تھوڑا سا ٹکڑا جو انکروچ ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جی تو ہم نے کیا کہ ہم نے پھر زمینداروں کے ساتھ ایک ڈائلاگ ڈسکشن کیا کہ شاندار، اس میں ہم نے 10 گاؤں کے اندر یہ کام کیا ہے. الدو کہ یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ ہے لیکن اس کا ایک امپیکٹ نظر آیا. ظاہر ایک ماڈل آپ دیں گے سوسائٹی میں کہیں بھی تو وہ پھر ریپلیکیٹ ہوگا. بالکل. تو یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے کہ کم از کم جو وہ زمیندار ہے جو ان گاؤں کے اندر، انہوں نے ریئلائز کیا ہے، وہ انہوں نے شروع کیا ہے کہ ہم، اور درخت لگے بھی ہیں کچھ کافی 3-4 سالوں میں. تو یہ ہمارا ایک کام تھا جو کلائمیٹ اور گرمی کی شدت کو ایڈریس کرتا ہے. اس کی وجہ سے اور پوری دنیا میں سے 259 تنظیموں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور 119 ممالک میں سے. تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 3 ایوارڈ دیتے ہیں جس میں WCF اینڈ UNTC اینڈ یونائٹڈ نیشن سینٹر فار ٹیکنالوجی اینڈ نالج آن دا کلائمیٹ چینج، اور WCF ایک ادارہ ہے جو سپورٹ کرتا ہے کلائمیٹ اینڈ ویمن کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے. تو ان دونوں کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے ہر کوپ کے اندر، جس کو 3 ایوارڈ وہ دیتے ہیں. اس کے اندر کچھ مالی رقم بھی ہوتی ہے، لیکن ایک جو گلوبل ایکسپوئر تھا وہ لوگوں تک بات کرنے میں میسر ہوا کہ سندھ کی کپاس چننے والی خواتین کے ایشو جو کلائمیٹ کے بہت قریب سے اس کو جھیل رہی ہیں، اس کے مسائل کو. میرے خیال میں اس ایوارڈ سے نہ صرف آپ کو ایک آواز ملی ہے بلکہ سندھ کی وہ تمام خواتین جو کپاس چننے کے دوران مشکلات جھیلتی ہیں ان کو بھی ایک آواز، اور ان کی جو تکالیف ہیں ان کو بھی ایک ریکگنیشن ملی ہے. یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ عالمی طور پہ لوگوں تک گئی ہے، اور اسپیشلی جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے اس کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جو لیبر امپیکٹ ہوتی ہے کلائمیٹ کے حوالے سے اس پہ بھی زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. بہت شکریہ جاوید سوز حلائی صاحب، آپ نے پروگرام میں شرکت کی.